رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ بابرکت ایام اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ روزہ اور تراویح شروع کیے تھے اور آج 25 روزہ ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے وہ گزرتا جائے گا، ہم اس کی قدر کریں چاہے نہ کریں۔ قدر کر لیے تو وہی وقت ہمارے کام آئے گا، اور اگر قدر نہیں کیے تو بعد میں ہم ہی اس کے ضائع کرنے پر افسوس کریں گے۔ یقین جانیے رمضان المبارک کا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہی نہیں ہے، اس کا ثواب، اس کی فضیلتیں بہت ہیں۔ رمضان المبارک سے متعلق اللہ رب العزت نے جو احکام ہم کو دیے ہیں ان میں سے روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک ختم ہو جانے کے فوراً بعد صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر ایک بہت اہم چیز شب قدر ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق رمضان المبارک سے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر جو عبادات فرض کی ہیں وہ الگ الگ طریقے کی ہیں۔ ایک عبادت کہلاتی ہے عبادت بدنی، یعنی ایسی عبادت جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، جسم سے، اس کا تعلق انسان کے مال سے نہیں۔ جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انسان کے پاس مال ہو چاہے نہ ہو، یہ دونوں عبادتیں فرض ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو تبھی وہ نماز پڑھے گا، نہیں۔ بالغ ہو گیا، بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کا تعلق انسان کے بدن سے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو عبادت مالی ہوتی ہے، جس کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ عبادت ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں عبادت مالی۔ ایسی عبادت جس کا تعلق انسان کے مال سے، بدن سے نہیں۔ یعنی اگر اتنا مال ہوگا جتنا شریعت نے کہا ہے تو وہ عبادت فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں نماز اور روزہ ہر ایک پر فرض ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہوتا ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہے جو مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے، اس کا تعلق انسان کے بدن سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، وہ حج ہے۔ اس میں مال بھی لگتا ہے اور انسان کا بدن بھی لگتا ہے۔ وہاں جا کر انسان تھکتا ہے عبادت کرنے کے اندر، تو اس کو عبادت بدنی بھی کہتے ہیں اور مالی بھی کہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو عبادت مالی جو ہے اللہ رب العزت نے جو فرض کی ہے اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرے۔ جب انسان خود خوشی کے ایام گزارے اور خود خوشیاں منائے تو اس کے رشتہ دار، اس کے محلے اور اس کے گاؤں اور معاشرے کے جو فقراء اور مساکین ہیں وہ بھی اس کی خوشی میں شامل رہیں۔ یہ عبادت مالی کی حکمت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی حکمت یہی ہے کہ انسان خود عیش و آرام میں رہتا ہے، اچھے سے زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے مال میں زکوٰۃ فرض کر دی، ایک مقدار وہ نکال کے فقراء اور مساکین کو، محتاجوں کو دے تاکہ وہ بھی خوشی کی زندگی گزار سکیں۔ عید الفطر کے موقع پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حیثیت اور استطاعت رکھنے والوں کے اوپر صدقہ فطر واجب کر دیا،
کہ وہ صدقہ فطر نکالیں اور غربا کو دیں، تاکہ جب ہم لوگ خوشیاں منائیں تو ہمارے معاشرے اور محلے اور گاؤں کے فقراء بھی اس خوشی کے اندر شریک ہیں۔ یہ اس کی وجہ ہے۔ بقرعید کے موقع پر عبادت مالی قربانی کرنا واجب ہوتی ہے مالداروں پر۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ ہم لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ اپنے پاس بھی گوشت رکھے، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرے اور فقراء مساکین میں بھی تقسیم کرے، تاکہ خوشیوں کے اندر وہ بھی شریک ہو سکے۔ تو عبادات مالی فرض کرنے کی، واجب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ اگر ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی، تو گاؤں محلے میں کوئی سوال کرنے والا، کوئی محتاج اور کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں اتنا حصہ فرض کیا ہے جتنا فقراء کو کافی ہو جائے۔ اس وقت دنیا میں جتنے مالدار ہیں ان کے مال میں جتنا حصہ فرض ہے، اگر وہ فرض حصہ ادا کریں تو جتنے فقراء ہیں سب کی ضرورت پوری ہوگی، کوئی فقیر نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور اگر پھر بھی فقراء اور محتاج رہتے ہیں، سوال کرنے والے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار اپنی زکوٰۃ برابر ادا نہیں کرتا، اپنا صدقہ فطر اپنے اوپر جو چیزیں واجب ہیں وہ ان کی ادائیگی برابر نہیں ہو رہی۔ اگر ہم سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑی وعید بیان فرمائی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مال دولت، سونا اور چاندی، روپیہ اور پیسہ خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب الیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ قرآن شریف کی اس کے بعد والی آیت میں اس کی تشریح ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ مال، سونا اور چاندی، روپیہ اور پیسہ، ان سب کو گرمایا جائے گا، تپایا جائے گا، فتقویٰ بها جباہہم وجنوبہم، اور تپا کر کے بدن میں، چہرے پر، پیشانی پر، پہلوؤں پر اس گرم مال کے ذریعے سے داغا جائے گا، نشان لگایا جائے گا۔ یہ اس کا عذاب ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہم کو مال عطا کیا ہے اور اس کے اندر کوئی مقدار فرض یا واجب کی ہے، تو جس طرح سے ہم لوگ نماز کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کا حکم پورا کرتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور کون لوگ صدقہ فطر لے سکتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رب العزت کا حکم ہو، عمل کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ جب اس کا صحیح حکم جانیں گے تب صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر واجب کن لوگوں پر ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ عربی اوزان کے لحاظ سے، عربی وزن کے لحاظ سے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں وزن ہوا کرتا تھا 200 درہم چاندی، اللہ کے نبی کے زمانے کا وزن، وہ 200 درہم چاندی ہمارے زمانے میں گرام کے لحاظ سے 612 گرام بنتی ہے۔ 200 درہم چاندی اگر اس کو ہم گرام بنائیں گے
انگریزی گرام تو 612 گرام 360 ملی گرام بنتا ہے، اور اگر تولے سے بنائیں گے جو تولہ ہوتا ہے تو تولے سے ہوتا ہے 52.5 تولہ، لیکن یہ تولہ پہلے چلتا تھا، ابھی تک ہم لوگ یہی سنتے ہیں 52.5 تولہ، وہ تولہ مارکیٹ میں چلتا نہیں۔ ابھی مارکیٹ میں جو تولہ چلتا ہے رائج ہے، اس تولے کے لحاظ سے بنتے ہیں 62 تولہ چاندی، جدید تولے کے لحاظ سے، اس لیے کہ پہلے تولہ ہوتا تھا 12 گرام کا اور ابھی تولہ ہوتا ہے 10 گرام کا، ایک تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، تو اس 10 گرام کے تولے کے لحاظ سے 62 تولہ چاندی ہوتی ہے، اور اس کی قیمت بنتی ہے آج کل کے چاندی کے ریٹ سے، چاندی کی قیمت سے تقریباً 50,000 روپیہ ہوتا ہے، تقریباً گرام فگر کر کے، یعنی یہ مالک نصاب ہونے کی حد ہے۔ درہم اور دینار کے لحاظ سے دیکھیں 200 درہم، گرام میں دیکھیں گے 612 گرام چاندی، تولے میں دیکھیں گے 62 تولہ چاندی، اس کو روپیے میں دیکھیں گے تو تقریباً 50,000 روپیے، یہ نصاب ہے۔ اللہ رب العزت نے نصاب متعین کر دیا کہ جس کے پاس اتنا روپیہ ہو یا اتنے روپیے کے بقدر سونا یا چاندی ہو یا اتنے ہی روپیے کے بقدر مال تجارت ہو، مال تجارت کا مطلب جو چیز ہم لوگ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں، جو بھی چیز ہو، کرانہ دکان کا سامان ہو، چاہے کپڑے والے کی کپڑے کی دکان میں کپڑے ہوں، میڈیکل کی دوائیاں ہوں، سب مال تجارت، یہ سب مال تجارت۔ تو نقد روپیہ ہو یا سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، 50,000 روپئے کے بقدر اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس پر صدقہ فطر بھی فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں 2 فرق ہیں، بنیادی فرق جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کے اندر یا تو سونا چاندی رہنا چاہیے یا نقد روپیہ رہے یا مال تجارت رہے، یہ ضروری ہے۔ گھر کے اندر جو چیزیں زائد ضرورت ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں آتی، اس کو ضرورت سے زائد کہتے ہیں، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس رہتے گھر کے علاوہ ایک گھر اور ہے یا ایک زمین پلاٹ ہے، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے آگے استعمال کے ارادے سے خریدیں کہ جب فیملی بڑی ہوگی تو اس کو گھر بنا لیں گے، اپنے استعمال میں لائیں، تو اس زائد گھر اور زمین پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اگر بیچنے کے ارادے سے خریدے ہوتے تو اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی، لیکن وہ بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، اپنے استعمال میں لانا ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہے، اس لیے کہ ایک گھر میں رہتا گھر ہے، اس کے علاوہ وہ ہے، تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، یہ فرق ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن وہ صدقہ فطر کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ تو صدقہ فطر کا نصاب یہ سمجھیے کہ جتنی بھی چیزیں ضرورت سے زائد ہوں، اگر ان سب کو ملا کر 50,000 روپئے کی مالیت بن جاتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ ضرورت سے زائد کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں لیکن ہم لوگ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف 3 کپڑے ہوں استعمال کے، کوئی ایسا ہے پورے مجمع میں جس کے پاس صرف 3 کپڑے ہوں،
کوئی رکھتا ہی نہیں 3، بہت زیادہ رہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں صرف 3 کپڑے ضرورت ہیں، 3 سے زائد جتنے ہیں سب ضرورت سے زائد ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے 3 کپڑے ضرورت میں شامل ہیں، اور سفر میں جانا ہو تو 5 کپڑے۔ اس کے علاوہ جتنے کپڑے تمہارے پاس ہیں ضرورت سے زائد ہیں۔ گھر کے اندر رکھے ہوئے بہت سے برتن جو ہم لوگ ساتھ پر استعمال نہیں کرتے، صرف شو کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس 2 موبائل فون ہو، ایک ضرورت کے لیے، ایک ضرورت سے زائد ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک ضرورت شمار ہوگی، ایک ضرورت سے زائد ہوگی۔ یہ جتنی چیزیں ضرورت سے زائد ہیں آپ سب کو جمع کریں گے اور سب کی قیمت نکالیں گے۔ اگر سب کی قیمت مجموعی طور پر 50,000 روپیہ ہوتی ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے بہت مال ہونا ضروری ہے۔ ایسے آپ دیکھیں گے تو اکثریت وہ نکلے گی جن پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو صدقہ فطر کے نصاب کے لیے بہت زیادہ مال دولت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں سب نصاب کے اندر شامل ہوگی۔ رہنے کے گھر کے علاوہ زمین ہو، پلاٹ ہو اور کوئی چیز ہو، وہ سب کے سب ملا کر آپ دیکھیں اگر اس کی نصاب کے بقدر پہنچتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ جس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو، اب آپ یہ تو سمجھ گئے صدقہ فطر کس پر واجب ہے، سمجھ گئے صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے۔ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا وہ صرف اپنی طرف سے نہیں نکالے گا، وہ اپنا بھی نکالے گا اور اپنے ماتحت جو بچے ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنی ماتحتی میں جتنے لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں سب کی طرف سے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان تک وہ چیز پہنچ جائے تاکہ ان کے کام آ سکے۔ رمضان میں کوئی نکالنا چاہے رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، اسی دن صبح نکالنا ضروری نہیں ہے، رمضان میں بھی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے عید کی نماز تک ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اصل وقت تو اس کا عید کی نماز سے پہلے عید کے دن جو بچہ پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب، اس دن جتنے لوگ رہیں گے سب کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ ہم لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر گیہوں سے واجب ہوتا ہے اور گیہوں سے ہی سب لوگ نکالتے ہیں، 2 کلو گیہوں کے برابر۔ جو گیہوں ہم لوگ کھاتے ہیں سب لوگ ایک ہی نہیں کھاتے، سب لوگ الگ الگ ریٹ کا کھاتے ہیں، تو جو جس قیمت کے گیہوں کھاتا ہے اس کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو وزن ہے اس وزن کے لحاظ سے کہتے ہیں نصف سا، یعنی آدھا سا۔ اس زمانے میں وزن ہوا کرتا تھا درہم، دینار، سا، مد، یہ سب وزن ہوا کرتے تھے۔ تو سا جو ہوتا ہے 1 سا تقریباً 3.25 کلو کا ہوتا ہے، 1 سا، اور آدھا سا بنتا ہے تقریباً 2.25 کلو۔ تقریباً کا مطلب گرام وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو حذف کر کے تقریباً 2.25 کلو کہتے ہیں۔ تو جو گیہوں ہم لوگ کھاتے ہیں اس گیہوں کے لحاظ سے آپ قیمت نکالیں کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کیا ہے۔ اگر آپ کو گیہوں دینا ہے تو ہم ڈائریکٹ 2.25 کلو دیں گے ایک آدمی کی طرف سے، اور اگر قیمت دینا ہے تو اتنے گیہوں کی جو قیمت ہوگی وہ ایک شخص کی طرف سے ہوتی قیمت۔ مثلا اگر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 55 روپیہ ہے تو ایک شخص کا صدقہ فطر 55 روپیہ ہوگا۔ اب گھر پہ جتنے لوگ ہوں اتنے سے ذرا مار کے آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، لیکن یہ صدقہ فطر کی صرف ایک قسم ہے، ہم لوگ اسی سے نکالتے ہیں۔
صدقہ فطر اور بھی چیزوں سے ہوتی ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، ان چیزوں سے بھی صدقہ فطر ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس سے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ مہنگا ہے، اس سے زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کو یہ جذبہ ہوگا کہ میں صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ نکالوں، فقراء کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو، مجھ کو ثواب ملے، تو گیہوں کو چھوڑ کر کے کشمش اور جو ایسی طریقے سے کھجور کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بہت سے لوگوں کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، گیہوں سستا ہوتا ہے، اس سے صدقہ فطر آدھا سا ہے، یعنی 1.25 کلو، اور اگر کھجور یا کشمش وغیرہ سے نکالیں تو اس کی مقدار ہوتی 1 سا، یعنی 3.25 کلو۔ وہ چیز مہنگی بھی ہے، اس کے باوجود وہ اس سے زیادہ مقدار ہوتی ہے اور گیہوں کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ اگر ہم بتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سیرت اور آپ کی سیرت، آپ کے واقعات پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے زمانے میں جو گیہوں سستا ہے، کھجور اور کشمش وغیرہ مہنگی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کا الٹا تھا۔ جیسے گیہوں ہمارے گھر کی چیز ہے، ہمارے گھر کی چیز ہے گیہوں، بہت سے لوگ کھیتیاں کرتے ہیں، کشمش اور جو ہمارے یہاں پر نہیں ہوتی، ہم لوگ باہر سے خریدتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انگور، کشمش اور کھجور آپ لوگوں کے گھر کی چیز تھی، اس کے باغات ہوا کرتے تھے، اور گیہوں بہت مہنگا ہوا کرتا تھا۔ بہت مالدار گھرانے کے لوگ گیہوں کھاتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ ملک شام سے گیہوں آتا تھا، جو لوگ وہاں جاتے تھے تجارت کرتے وہاں سے لے کر آتے تھے، مالداروں کو نصیب ہوا کرتا تھا۔ ورنہ عام طور سے اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو جو کی روٹی کا ذکر ملتا ہے کہ آپ جو کی روٹی کھاتے تھے۔ تو آپ کے زمانے میں کشمش اور کھجور سستی تھی، تو اس کے لیے 1 سا تھا، 3.25 کلو، اور گیہوں مہنگا تھا تو آپ نے اس سے آدھا سا بنایا تھا، 2.25 کلو۔ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے، اس کو الٹا ہے، گیہوں سستا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ گیہوں سے ہی نکالتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الگ الگ چیزیں جو مقدار کے اندر بیان فرمائی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صرف کھجور سے نکالو یا صرف گیہوں سے نکالو، لیکن آپ نے 3-4 الگ الگ چیزیں بیان فرمائی۔ اس کی وجہ اور حکمت یہی ہے کہ معاشرے میں رہنے والا ہر شخص ایک لیول کا نہیں ہوتا، سب کی مالی حیثیت ایک نہیں ہوتی ہے، سب الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کئی چیزیں بیان کر دی، جس کی جو حیثیت ہو وہ اپنی حیثیت کے موافق نکالے۔ تو ہم لوگ کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں تو حیثیت الگ الگ ہوتی ہے، غریب اور مالدار الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن صدقہ فطر نکالنے میں سب برابر ہو جاتے ہیں، سب گیہوں سے نکالتے ہیں۔ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، ادا تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مال دیا ہے، نوازا ہے، تو وہ مہنگی چیزوں سے کھجور اور کشمش کی قیمت نکال کر اس سے بھی صدقہ فطر نکالے، تب صدقہ فطر کا جو مقصد اور اس کی حکمت ہے اس پر اچھی طرح عمل ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے، صدقہ فطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ ایک دم آسان بات ہے، جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے وہ صدقہ فطر دیں گے، اور جن پر صدقہ فطر نہیں واجب ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جن لوگوں پر نہیں واجب ہے ان کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ الذی لا یملک نصابا، وہ شخص جو نصاب کا مالک نہیں ہوتا وہ مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے، اور جو مستحق زکوٰۃ ہوگا وہ صدقہ فطر کا بھی مستحق ہوگا، تمام چیزوں کا مستحق ہوگا۔ تو ہم یہ معلوم کریں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مالک نصاب ہے یا نہیں۔ اگر وہ مالک نصاب رہے گا خود تو ہماری زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ایک بات ہی سمجھ لینا چاہیے، ہم لوگ صرف دے دینے کے مکلف نہیں ہیں، تحقیق کر کے صحیح جگہ پہنچانے کے مکلف۔
مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر پھینکو، یہ کہا کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھینکنا کا مطلب یہ کہ آپ کہیں بھی دے دیں، ادا ہو جائے نہ ہو، اور ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ آپ کا صدقہ فطر مستحق جگہ تک پہنچنا چاہیے، یہاں پر مستحق کو وہاں پر پہنچنا چاہیے۔ تو جو لوگ خود مالک نصاب نہ ہو ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ ثواب کرنے کا اختیار کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ جو لوگ مالک نصاب نہیں ہیں، ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مالک نصاب نہیں ہے لیکن کھاتا پیتا ہے، زندگی گزر رہی ہے، محتاج نہیں ہے، اپنا کما کر کھا لیتے ہیں، ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اس شخص کے لیے سوال خود سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا، کسی سے مانگ نہیں سکتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، محتاج ہے، معذور ہے، کمانے سے معذور ہے، خود کما نہیں سکتا اور زندگی کی ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ شخص سوال کر سکتا ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق۔ یہ صدقہ فطر کی تفصیل ہے۔ اس مہینے میں ایک بہت اللہ بڑی اللہ رب العزت کی نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے شب قدر ہے۔ شب قدر اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا انعام ہے۔ شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ دے سکتے ہیں صدقہ فطر مدرسے والوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی صدقہ فطر کے مستحق ہیں، دونوں کے مستحق ایک ہوتے ہیں، اور مدارس والے دونوں چیزیں وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اور صدقہ فطر بھی۔ لیکن ہم لوگوں کا جو مدرسہ ہے ہم لوگ صدقہ فطر وصول نہیں کرتے، عام طور سے مدارس والے کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، وہاں پہ ادا ہو جائے گا، لیکن ہم لوگوں کے یہاں پہ زکوٰۃ اور دیگر چیزیں وصول کرتے ہیں، صدقہ فطر نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے غربا تک پہنچ جائے، بہتر یہ ہے، اس لیے کہ مدارس کے اندر جو مال خرچ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، ابھی آپ دے دیں گے خرچ بعد میں ہوگا، اور صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کہ عید پر وہ استعمال ہو جائے، تو اس لیے بہتر اور غیر بہتر کا فرق ہے۔ مدرسے میں دینے سے زیادہ ہو جائے گا، مدرسے والے لیتے بھی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غربا تک پہلے پہنچ جائے صدقہ فطر کی بیٹا۔ ہاں شب قدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے شب قدر میں عبادت کی اور وہ شب قدر ہوئی تو ہم نے 1000 مہینے عبادت کی، 1000 مہینوں کا ثواب ہمارے لیے لکھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک شب قدر بھی پا لیتا ہے تو اس نے گویا کہ 1000 مہینے عبادت کی۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو شب قدر عطا فرما دی، کوشش کرنا چاہیے، خاص طور سے اس امت کو اسی لیے دی گئی، بظاہر اعمال کا درجے نے لکھا، اس کی جو حکمتیں ہیں شب قدر عطا کرنے کی، اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے افسوس کیا، حسرت کی کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 100 سال 200 سال 900 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی لوگوں، وہ کتنی نیکیاں کرتے تھے، ہم تو کتنی بھی نیکیاں کرے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کو افسوس ہوتا تھا، حسرت ہوتی تھی، ان کو حسرت اور افسوس اس لیے ہوتا تھا کہ وہ نیکیوں کے حریص تھے۔ ہم لوگ نیکی کے حریص نہیں ہیں، ہم لوگ مال و دولت کے حریص ہیں۔ حرص، نیکی کی حرص ہونا چاہیے، ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے دن آدمی حسرت کرے گا، ایک نیکی کے لیے۔ دنیا کے اندر نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز ادا کر لیے اور کچھ تسبیحات پڑھ لی، بہت نیکی اکٹھا کر لیا، اب تو جنت اپنی ہے۔
حدیث شریف میں قیامت میں برا کام کرنے والا بھی افسوس کرے گا، نیکیاں بہت کر کے آیا ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا، برائیاں کرنے والا تو افسوس کرے گا کہ برائیاں کیا ہے واضح، لیکن نیکیاں کرنے والا یہ افسوس کرے گا کاش اور کر لیا ہوتا۔ جب وہ اپنے سے بلند درجات دیکھے گا تو حسرت کرے گا کاش میں بھی نیکیاں کر لیا ہوتا تو اور اوپر ہوتا۔ جیسے دنیا کے اندر ہم لوگ دوسرے کے بنگلوں کو، دوسرے کے گھروں کو دیکھ کر کے حسرت کرتے ہیں کاش کہ میرا بھی ایسا ہوتا، تو آخرت میں ایک ایک نیکی سے درجات کا فرق ہوگا۔ تو صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے، آپ سے صحابہ کرام نے درخواست کی، اس طرح کہا تو اللہ رب العزت نے ان کی حسرت اور افسوس دور کرنے کے لیے شب قدر عطا فرمائی۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب بہت سے مسلمانوں میں نیکیوں کا جذبہ ایسے ختم ہو رہا ہے تو شب قدر میں عبادت کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ شب قدر بہت اہمیت کی چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آخر رمضان کے آخر عشرے میں جو 10 راتیں ہوتی ہیں، تاک 10 راتوں میں تاک راتیں ہوتی ہیں، 5 راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 میں سے کسی بھی دن شب قدر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 ہی کو شب قدر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 27 تو مشہور ہے، لیکن 5 جو تاک راتیں ہیں، تاک راتوں میں سے کسی میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے آخر عشرے کی راتوں میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا